بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن طب جو ہے ہم لوگ جو ہے ایک ہے غذا جو انسان کھا کر کے اور ہضم کرتا ہے، وہ ہضم ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ حل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدل ما یتحلل۔ کیا کہتے ہیں؟ بدلہ ما، اس چیز کا، یتحلل جو جسم میں حل ہو گیا۔ تو جسم میں جو چیز جا کے حل ہوتی ہے یعنی ہضم ہوتی ہے، ڈیزالو ہوتی ہے، حل ہونے کے بعد جو اس کا بدل ملتا ہے جسم کو، اس کو بدل ما یتحلل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بدلہ اس چیز کا جو جسم میں حل پذیر ہوئی، وہ غذا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ غذا۔ اس جسم میں حل ہونے والی تین چیزیں ہیں، یا وہ غذا ہوگی، یا وہ دوا ہوگی، یا وہ زہر ہوگا۔ یا وہ غذا اور دوا ہوگی، یا وہ دوا اور غذا ہوگی۔ کل چیزیں پانچ ہوئی، سمجھ آ گئی؟ یا غذا ہوگی جو سب سے پہلے کلوا واشربوا کا حکم ہے، اس غذا کے لیے سنت طریقہ استعمال اور حلال غذا کا استعمال یہ حکم ہے، اور سنت طریقے پر اس کا استعمال ہے۔ پھر دوا ہے، تو دوا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مریض آتے تو آپ علیہ السلام، کندہ ایک قبیلہ تھا، وہاں ایک طبیب تھا، آپ علیہ السلام خود وہاں بھیجتے تھے، کیونکہ اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ طبیب کے پاس جانا بھی سنت اور مستحب ہے۔ تو وہ ایک ہو گئی دوا۔ اب دوا کسے کہتے ہیں؟ غذا کسے کہتے ہیں؟ غذا آپ نے کھائی اور کھانے کے بعد وہ جا کے جسم میں حل ہو گئی۔ کیسے حل ہوتی ہے وہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ کاربوہائیڈریٹ چیزیں جتنی ہیں وہ منہ سے لے کر کے معدے تک جذب ہو کے جزو بدن بن جاتی ہے، یعنی خون میں حل ہو جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے۔ وہ غدود کے ذریعے سے جو منہ میں لگے ہوئے، کون سے غدود کہلاتے ہیں؟ غدد جذب کرنے والے۔ اچھا، پروٹین معدے میں ہضم ہوتی ہے، وہاں چیف سیل، پیرائٹل سیل اور پیپسین، تین قسم کے جو ہے نا وہ مواد ہے اس کو ہضم کرتا ہے۔ اور چربیلی چیزیں جتنی بھی ہے وہ آنتوں میں جا کے ہضم ہوتی ہے، اور کیلشیم اور آئرن بڑی آنت سے ہضم ہو کے، یہ سارا فنکشن جو ہے یہ ہضم اول کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ہضم اول جب جگر میں جاتا ہے تو اس سے آگے پھر وہ سسٹم پورا، خون کا دوران آپ کو سمجھایا گیا، جگر اس پہ کام کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بھی کوئی ہرے پتوں والی سبزی اگر آپ کوٹتے ہیں اور اس کا آپ پانی نکالتے ہیں، پانی نکالنے کے بعد جب اس کو آگ پہ آپ گرم کرتے ہیں تو وہ پانی پھٹ جاتا ہے۔ دیکھیں جیسے دودھ پھٹتا ہے ویسے وہ پانی پھٹ جاتا ہے، اس کی گاد ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے اور بالکل صاف ستھرا پانی ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون سا پانی کہتے ہیں؟ نہیں، عروق۔ ہاں، سمجھ آ گئی؟ تو وہ پانی جو اس کو پھاڑا گیا ہو، سمجھ آ گئی؟ اب وہ پھر جگر کیا کرتا ہے اس پہ؟ جگر اس کے کیلکولیشن کرتا ہے، ہضم کر کے پکاتا ہے۔ پکانے کے بعد بالکل ہر کرسٹل جو ہے اپنی اپنی وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ خالص خدا کی قدرت ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ بھی ہوتی ہے اور ہر چیز دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی بھی ہوتی ہے، یہ انسان نہیں کر سکتا۔ مفرد اعضاء وہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ مل کر بھی الگ الگ ہو، دوسرے کا اثر نہ ہو۔ پھر یہاں سے جاتے ہیں دل میں، پھر دل پھینکتا ہے گردوں کو، تو گردے میں جا کے ان کا اس وقت جو ہے ہمارے مقصود صاحب کے دل جسم میں کتنے آئرن ہے اور مزید غذا میں کتنی آئرن آئی ہے، کیلشیم آیا، کاپر آیا، وغیرہ چیزیں آئی ہیں، تو جتنی ضرورت ہوتی ہے ضرورت کے مطابق گردہ لے لیتا ہے اور جسم کو دے دیتا ہے، اور جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے وہ آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے مثانے میں، اور مثانہ اس کو نکال کے پیشاب کی شکل میں خارج کر دیتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے، سسٹم ہے۔ تو یہ غذا ہے جو اپنے کو فنا کر دے، جو اپنے کو فنا کر دے اور جزو بدن بن جائے۔
جسم کو فائدہ دے، یہ غذا کہلاتا ہے۔ جو اپنے کو فنا کر دے، جزو بدن بن جائے اور فائدہ پہنچائے، یہ غذا کہلاتی ہے۔ اس غذا کھانے کا حکم ہے، یہ غذا کھانا فرض ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور اس کا سنت استعمال طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتلائے ہیں۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، کس طرح بیٹھنا چاہیے، ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے، اور چپک چپک کر کے نہیں کھانا چاہیے، زیادہ بڑا والا نہیں لینا چاہیے، زیادہ چھوٹا والا نہیں لینا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت دوسری کے منہ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے بارے ایک بچہ آیا، ایک ہاتھ مار رہا تھا، آپ نے فرمایا کل ما یلیک ولا تنظر الی لقمۃ اخیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے بھائی کے لقمے کی طرف مت دیکھو، عیب ہے یہ۔ جو سارے آداب سکھائے گئے، سمجھ آئی؟ اپنے بچوں کو شروع سے سکھانا چاہیے، ادب احترام ہو کھانے کا۔ ہمارے نانا حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزاج تھا کہ جہاں روٹی نیچے رکھی ہوتی تھی وہ اوپر نہیں بیٹھتے تھے، روٹی نیچے رکھی ہوئی تو اوپر نہیں بیٹھتے تھے کبھی بھی زندگی میں۔ کہنا کہ یہ رزق کی بے ادبی ہے، تو اس لیے احترام ہو رزق کا۔ ادب مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑی چیز ادب ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ہو گئی غذا جو آپ نے کھائی اور مختلف مراحل میں اپنی اپنی جگہ پہ جا کے ہضم ہوئی اور پھر جزو بدن بنی۔ جزو بدن کیسے بنی؟ اس سے کوئی خلط بنا۔ آپ نے سوداوی چیز کھائی تو سودا بنے گی، آپ نے سوداوی چیز کھائی تو یہاں پر بیٹھ جائیے، اور اگر آپ نے کوئی صفراوی چیز کھائی تو صفرا بنے گی، وہ بھی جسم کی غذا ہے، اور آپ نے کوئی اعصابی چیز کھائی تو کیا بنے گی؟ اعصاب بنیں گے۔ یہ آپ کا جزو بدن ہونے کا ایک سسٹم ہے، اور اس سے پھر جسم آگے پھر سسٹم بناتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے دوا۔ دوا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھو کون ہے، دوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کھائیں، وہ آپ کا جزو بدن تو نہ بنے لیکن حل ہو جائے، حل ہو کے خود اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرے، جسم کو نقصان نہ دے، جسم کی کیفیات کو بدلے، جسم کی کیفیات کو بدلے۔ سرد ہے تو سردی کر دے، گرم ہے تو گرمی کر دے، خشک ہے تو خشکی کر دے۔ تو جسم کی کیفیات کو بدل کے اور اس کے بعد جسم سے نکل جائے، یعنی وہ جزو بدن بن کر خلق کی صورت اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ جسم میں جا کر کیفیت کو بدلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایک غذا، غذا کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوا۔ دوا تو غذا کیا ہے؟ جو خود کو حل پذیر کر دے، حل ہو جائے اور جسم کو فائدہ پہنچائے اور جزو بدن بن جائے، یہ غذا کہلاتی ہے۔ خود حل ہو جائے اور جسم میں فائدہ پہنچائے۔ ایک دوا ہے، دوا وہ ہے جو حل تو ہو جائے لیکن جسم میں کوئی خلط پیدا نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ صرف کیفیات بدلے، سردی کو گرمی، گرمی کو خشکی، خشکی کو سردی وغیرہ جو بھی آپ نے کھایا ہو، صرف کیفیت بدل کے اور آدمی کی جو بیماری ہے اس کو ٹھیک کر کے اور نکل جائے، جزو بدن نہیں بنتا۔ تیسرے نمبر پر زہر ہے۔ زہر کیا ہے؟ جو آپ اس کو کھائے تو وہ خود حل نہ ہو، جزو بدن بھی نہ بنے، لیکن جسم کو ہلاک کر دے، جسم کو ہلاک کر دے۔ اب وہ جسم کو ہلاک جو کرے گا وہی سسٹم ہوگا۔ سودا ہے تو صفرا کو مارے گا، صفرا ہے تو بلغم کو مارے گا، بلغم ہے تو سودا کو مارے گا، اسی سسٹم پہ ہوتا ہے، لیکن سمیات لیے ہوتے ہیں۔ جس کیفیت پہ غذا کام کرتی ہے، جس کیفیت پہ دوا کام کرتی ہے، اسی کیفیت پہ زہر کام کرتا ہے، لیکن وہ سمیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دوا جو ہے وہ غذائیت کے ساتھ، غذا جو ہے غذائیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوا جو ہے کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور زہر جو ہے وہ سمیات کے ساتھ ہوتا ہے۔
تو ہمارے جو طبیب ہمیں کہلاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سعودی میں یا اور جگہوں پہ وہاں میڈیکل اسٹور ہوتے ہیں، میڈیکل اسٹور پہ ایک پیالہ سا ہوتا ہے، وہ پیالے پہ ایک سانپ لپٹا ہوا ہوتا ہے، یوں اس کے اندر منہ ڈالا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ یہ میڈیکل اسٹور کی ایک نشانی ہے باقاعدہ جب رجسٹر میں دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دکان کے اندر زہر بک رہا ہے، وہی دینے کو حق رکھتا ہے کہ جو اس کی مقدار تعین کر سکے۔ تو گویا سانپ کا زہر بھی اگر وہ زہر ہے اور ہلاکت کا سبب بھی ہے، لیکن اگر اس زہر کو کھلانا آ جائے وہ اکسیر بھی ہے۔ ہمارے ہاں کینسر کا علاج سانپ کے زہر سے بند ہوتا ہے، سم الفار جو ہے وہ۔ تو تقریباً تمام زہروں کو سمجھنا حکیم کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو غذا کا تعین کرتا ہے، 1 گرام صبح، 1 ماشا صبح اور شام جو ہوتا ہے، جو کچھ بھی کہلاتا ہے، تو وہی حکیم کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اس وقت ہم لوگ اور خاص طور پر عام طبیب جو صرف کچھ نسخے جانتے ہیں، ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ دوا کی مقدار کا تعین نہیں جانتا۔ اس لیے صابر ملتانی صاحب نے جو چیز ماشا لکھی ہے وہ ماشا ہی ہوگی۔ اگر آپ نے 2 ماشی کھلائی نقصان ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ یا تو جسم کو نقصان کرے گا، جسم کو نقصان نہ کرے تو وہ آپ نے 1 ماشا جو دوا ہے وہ جزو بدن ہو جائے گی، باقی 1 ماشا دوا آپ نے اپنے پیسے خراب کیے، پیسے خراب ہو جائیں گے۔ یعنی اس کپ کے اندر جتنا مال آتا ہے اتنے آپ ڈالیں گے تو یہ سنبھال لے گا، لیکن اس سے زیادہ جو ڈالیں گے وہ کیا ہوگا؟ نیچے گر کے ضائع ہو جائے گا۔ تو مطلب ایک سمجھدار طبیب نہ پیسہ ضائع کرتا ہے، نہ دوا ضائع کرتا ہے، نہ جسم کو نقصان دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے ایک غذا ہے، ایک دوا ہے اور ایک زہر ہے۔ اب جو غذا اور دوا ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک غذا اور دوا ہے، سمجھا کہ ایک دوا اور غذا ہے۔ ایک چیز آپ کھاتے ہیں اس کو دوا سمجھ کے، لیکن اس میں غذائیت بھی ہے، جیسے بادام ہے، پستہ ہے، یا دوسرے جو آپ کے میوے شیوے ہیں، پھل فروٹ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو کالا ارقان ہو، یہ بہترین نسخہ ہے، دنیا میں اس کی ٹکر کا نسخہ ہے ہی نہیں۔ کالا ارقان ہو، آج کل مولی کا بھی موسم ہے، آپ مولی لے لیں 1 کلو یا 2 کلو لے لیں، اور گائے کا دودھ لے لیں 2 کلو، مولی کو باریک باریک کدوکش کریں اور اس کے اندر پکائیں، بالکل پکا کے جب گاڑھا ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر کے یہ آپ اس بندے کو ہفتے 2 ہفتے کھلائیں، مسلسل روزانہ تقریباً پاؤ آدھا پاؤ کھلائیں۔ کالے ارقان کا جو کیڑا ہوتا ہے اس کو صرف مولی کا نمک مار سکتا ہے، نمک مولی ہے یا اس کو کیا کہتے ہیں چونا ہے، 2 چیزیں اس کو مارتی ہے، بالکل قتل کر دیتی ہے۔ ورنہ عموماً دوائیاں جو ہوتی ہے کالے ارقان کی جراثیم کو سلاتی ہے، مار نہیں سکتی۔ بس ایسی ہی تھوڑا سا سمجھ آ گئی۔ تو یا ایک آدمی کو جو ہے وہ یرقان کی تکلیف ہے، بلغم کی تکلیف ہے، آپ اس کو خربوزہ کھلائیں، ایک تربوز کھلائیں۔ کیا چیز؟ تربوز، کم سے کم 2 کلو تربوز کھلائیں اس کو، لال والا۔ اور اس کے بعد یہ جو کالی والی چائے ہے، یہ اب تو تربوز کون سا نمبر ہو گیا؟ 4 نہیں، 6 اور 1 نمبر۔ تربوز کون سا ہو گیا؟ اور اس کے بعد یہ کون سا نمبر ہو گیا؟ 2 نمبر۔ تو یہ خود ہی اس کا مسئلہ ہے، وہ ساری گرمی لے کے جسم کو سیٹ کر دے گا۔ تربوز کے اوپر آپ پلائیں کسی کو، کتنی قسم کی تکلیف ہو، جلاب لگے ہو، کچھ بھی ہو، آپ تربوز کھلائیں خوب، اور اس کے بعد 1-2 کپ بڑی بالکل کڑوے جو ذاتی اعصابی مزاج رکھتے ہو پلا دو۔ تو اب یہ غذا دوا ہے، یعنی غذا اس کو کہتے ہیں علاج بالغذا، اور علاج بالغذا ہی اصل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جو آپ علیہ السلام کا دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک مرتبہ آنکھیں دکھ رہی تھی، آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے ساتھ کھجوریں کھا رہے تھے، تو حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا، آپ علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ روکا، کہنے لگا علی تم مت کھاؤ، تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ 4 نمبر بیماری تھی، کھجور 3 نمبر تھی۔ مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ککڑی کھاؤ، یا کوئی اور چیز سامنے کر دی کھاؤ، ایسی کوئی چیز ہے نا، آپ علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اعصابی چیزیں کھاؤ، اور اسی موقع پہ فرمایا کہ کھجور اور ککڑی ملا کے کھاؤ، یہ معتدل کر دے گا۔
کھجور خشک گرم مزاج رکھتا ہے اگر کالے رنگ کا ہو، اور اگر پیلے رنگ کا یا اس رنگ کا ہو تو وہ گرم خشک مزاج رکھتے ہیں، 4 نمبر۔ سمجھ آ گئی؟ تو علاج بالغذا میں یہی ہے، سمجھ آ گئی کہ انسان غذا اس لیے کھاتا ہے کہ اس کو دوا سمجھتا ہے۔ اب جیسے مودی صاحب کھانس رہے ہیں، دیکھیں اندر نزلہ گر رہا ہے، نزلہ گر رہا ہے، یہی اس کا علاج ہے۔ ابھی دیکھیں تھوڑی سا یہ کھائیں گے تو کھانسی ختم ہو جائے گی، آپ پی لیجیے، سمجھ رہے ہو؟ تو اتنا معلوم ہونا چاہیے طبیب کو، اٹکل تجربے ان طبیب کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے تجربے کرنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں آگ جل رہی ہے، تو آگ کس چیز سے بجھے گی؟ پانی سے۔ تو مٹی کا تیل بھی تو پانی کی طرح ہے۔ تو آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس آگ پر مٹی کا تیل یا پیٹرول میں ڈالوں گا تو کیا ہو جائے گی؟ آگ بھڑک جائے گی، اور پانی ڈالوں گا تو بجھ جائے گی۔ بجلی کو آگ لگی ہوئی ہے، آپ نے اگر پانی ڈال لیا تو کیا ہوگا؟ تو اتنا علم ہونا چاہیے آپ کو کہ میں اس انسانی جسم کی جو خدمت کر رہا ہوں، یہ خدمت میرا کس شکل میں جائے گا۔ سمجھا کہ اب یہ کھانسی ہے مولوی صاحب کو، اب کھانسی کیوں ہے؟ اندر حلق گر رہا ہے، یہ گرم نزلہ ہے۔ گرم نزلے کا علاج ہے، جیسے انڈا کھائیں گے کھانسی اور بڑھے گی، اور میرے خیال میں انڈا کھا کے بھی آئے لگتا ہے، انڈا تو نہیں کھایا؟ ہاں، تو کوئی گرم چیز کھائی ہے، رات کو کھائی یا کسی وقت بھی کھائی، کھانسی مسلسل ہو رہی۔ ان کو کوئی بھی خشک سر چیز دے دو فوراً، یا گرم تر چیز دے دو۔ اس میں بعض مرتبہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ بھئی یہ گرم چیزیں، بھئی گرم خشک الگ چیز ہے، گرم تر الگ چیز ہے۔ جیسے کالی مرچ ہے اور جو آم ہے، تو یہ گرم تر چیزیں نقصان نہیں کرتی، وہ تری بھی پیدا کرتی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا آگے مشینی نظام جو ہے وہ تری کی طرف جاتا ہے۔ اور گرمی کا علاج ہی کیا ہے؟ تری ہے۔ کہ آپ کو کسی کو گرمی لگتی ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو کتا بھی ہوتا ہے تو سیدھا کوئی کیچڑ ڈھونڈتا ہے اور جا کے اس میں بیٹھتا ہے۔ بھینس کو دیکھو سیدھا پانی میں گھستا ہے۔ انسان چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے، چھاؤں دیکھتا ہے یا فوراً نہاتا ہے پانی سے، تو اس کو گرمی کا علاج تری ہے۔ تو ایک ہے غذا دوا، یعنی آپ غذا جو کھاتے ہیں آپ بدل لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آج کل جو عام بخار ہو رہا ہے موسم کا، وہ یہ غدود پھول جاتے ہیں، اور اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آنتوں کا بخار ہوتا ہے، جگر کا ہوتا ہے، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس موسم کا جو بدلتے موسم کا بخار ہوتا ہے وہ صرف گلے تک ہوتا ہے۔ یہ گلے کے غدود اگر وہ ہو جائے، سکڑ جائے، مطلب اس کا جو سوجن ہے وہ کم ہو جائے، تو اب بیماری ختم۔ اور اس کے لیے ہلدی، ادرک اور کالی مرچ، کتنے لوگوں کو آپ نے بتایا فوری فائدہ ہوا۔ سعودی سے ایک فون آیا، بخار تھا، میں نے یہ کھاؤ، اتنا خوش ہوا کہ قاسم میں ڈاکٹروں نے مار دیا تھا کھلا کر، وہ سب کو وہاں عام کر دی نسخہ جو ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصل چیز تشخیص ہے، بیماری کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تشخیص کریں، اور کتابوں کو پڑھیں۔ کتابوں کو پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا، اس موبائل نے سب مصیبت نکال دی۔ ہمارے بڑوں کی جو محنت ہے ان کتابوں کو پڑھو۔ اچھا، ہماری کتابیں زیادہ تر عربی اور فارسی میں ہیں، ہمیں فارسی آتی نہیں ہے، تو فارسی سیکھنی چاہیے ہمیں، ورنہ ہمارا پورا فن طب ختم ہو جائے گا ہمارے ہاتھ سے۔ فارسی عربی 2 زبانیں سیکھنی چاہیے۔ پھر عربی میں تو بہت آگے چلے جائیں گے، وہ آپ سے اتنی سطح پر سیکھ نہ سکو، لیکن فارسی کم سے کم آپ سیکھیں۔ اور فارسی چھوڑیں، آج کل تو صابر ملتانی صاحب کی کتابیں پڑھیں، انہوں نے آسان حل کر کے آپ کی ذہنی حیثیت اور ذہنی سطح کے حساب سے آپ کو تشریح کی ہے۔ دوسرا ہے دوا غذا، جس کو آپ لوگ سپلیمنٹ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ فوڈ سپلیمنٹ ہوتا ہے، یا ملٹی وٹامن بولتے ہیں۔ ملٹی وٹامن کی جو تمام غذائیت اس میں ہوتی ہے۔ یہ جو جہازوں میں جاتے ہیں، اوپر راکٹوں میں جاتے ہیں، تو ساتھ میں کھانے تو ٹفن کے نہیں لے کے جاتے، وہ کیپسول لے کے جاتے ہیں۔ وہ غذا سے وہ کیمیکل سسٹم جو اس کا دوائی جوہر ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں، اور وہ کیپسول کھاتے ہیں۔ اب جو کیپسول کھاتے ہیں فوراً جزو بدن ہو جاتا ہے، اس کا فضلہ نہیں بنتا۔
ہم جو کھانا کھاتے ہیں گندم ہے دوسری تیسری چیزیں ہیں، یہ تو پہلے میں نے آپ سے کہا نا کتنے فضلے بنتے ہیں، پہلی مرتبہ جب آپ کھاتے ہیں وہ کھانا ہضم ہوتا ہے، اس کا جوہر جگر میں جاتا ہے، اس کا فضلہ پخانہ بنتا ہے، دوسری مرتبہ جب وہ ہضم ہوتا ہے اس کا جوہر بنتا ہے اور اس کا فضلہ پیشاب بنتا ہے، تیسری مرتبہ جب آپ وہ ہضم ہوتا ہے تو اس کا فضلہ پسینہ بنتا ہے اور اس کا جوہر آگے چلا جاتا ہے، چوتھی مرتبہ جب بنتا ہے تو اس کا جوہر منی بنتی ہے اور اس کا فضلہ مخ العظام بن جاتا ہے۔ تو یہ تین فضولیات کو راکٹ میں وہ کہاں پھینکیں گے، اس میں تو لیٹرین بنی ہوئی نہیں ہوتی، لہذا وہ راکٹ وہی کھاتے ہیں جتنا کہ جو جزوی بدن کے ذرات وہ کرتے ہیں، بہرحال وہ کرتے ہیں اپنے حساب سے۔ تو بہرحال یہ چیزیں آج ہے کہ بھئی غذا، دوا اور زہر، غذا دوا، دوا غذا، یہ سب چیزیں ہو گئی۔ تو اسی میں ایک جو ہے نا وہ ہمارے مخصوص صاحب سلاجید لائے ہیں۔ اب سلاجید جو ہے نا فل گرم ہوتی ہے، خشک گرم، جا کے جو چیز تو وہ صرف سردیوں میں کھائی جاتی ہے، گرمیوں میں نہ کھائی جائے۔ لوگ کہتے ہیں طاقت ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، کسی کی باتوں میں آ کر کے اس طرح چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سلاجید کا استعمال یہ ہے کہ گندم کے دانے سے بھی کم اگر اتنی بڑی عمر ہے تو رات کو ایک کپ پانی میں ڈال لیں، اس طرح پانی میں ڈال کر کے رکھ دیں، صبح اس کو ہلائیں کہ بالکل حل پذیر ہو، تو اس کی گرمی دم مار دیتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک گلاس گرم دودھ کر کے یہ اس میں ملا دیں اور پی لیں۔ یہ طریقہ ہے سلاجید کا صبح نہار منہ، اور اس طرح رات کو پانی میں ڈال کر کے پینے کا ہے، سمجھ آ گئی۔ اور اگر شوگر وغیرہ کا مریض ہے تو سلاجید اور کشتہ بیضہ مرغ اور فولاد، سمجھ آ گئی، یہ تین چیزیں ہیں اس کو، اور سنگجرا نہیں، سلاجید ہے، کشتہ بیضہ مرغ ہے اور فولاد ہے، فولاد ہے، اور چوتھی چیز ہے کوئی چیز ذہن میں اس وقت نہیں ہے، لیکن شوگر کے لیے بہترین نسخہ ہے، مثانے کے لیے اچھا نسخہ یہ، جن لوگوں کے مثانے کمزور ہوتے ہیں نا، اس کے لیے سردیوں میں استعمال کرنے کے لیے سلاجید کے ساتھ کشتہ بیضہ مرغ ہے اور فولاد ہے، یہ بالکل جاندار چیز ہے، خشک گرم نسخہ بن جاتا ہے، تین مقوی۔ تو بہرحال اس طرح کے تجربے یہ جو خاص کر نیٹ پہ آتے ہیں اور آپ کی موبائلوں پہ آتے ہیں اور آپ لوگ اس کو لکھتے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اتنے فائدے اتنے فائدے، تو جس چیز کے فائدے لکھے ہوں اس کو نقصانات کا علم آپ کو نہ ہو تو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایک نسخہ بناتے تھے، آگ کی دودھ میں شنگرف، اس زمانے میں 1900 تقریباً 87 یا کیا تھا اس زمانے میں، ذرا ہم آتے تھے یہاں، یہ وہ چھاونی بنی ہوئی تھی، تو ایک چھاونی میں ایک حکیم تھا خان زمان، ہزارے کا تھا، تو وہ اندر بیرک میں بیٹھتا تھا، وہ ایک دو نسخے بناتا تھا، گرم ٹھنڈا، بس اور کچھ نہیں آتا تھا اس کو، تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، تو مجھے اندازہ آیا کہ وہ جو بناتا تھا اس وقت وہ سہاگے کے اندر سنکھیا بناتا تھا، بس سہاگے کے اندر سنکھیا بن جاتا ہے، بنا کر کے اس کو پیستا تھا، اب ٹھنڈا دیتا تھا تو صرف وہ دیتا تھا سہاگا اور سنکھیا، اور گرم والے میں زعفران ملاتا تھا، بس یہ دو نسخے تھے اس کے خانی زمان کے۔ تو اس خاص لوگوں کے لیے وہ کشتہ وہ بناتا تھا، کشتہ شنگرف آگ کی دودھ میں، تو ہم نے بھی سیکھ لیا تھا اس سے، وہ بڑی جاندار چیز تھی وہ۔ تو حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ہم وہاں اٹھنے بیٹھنے لگے، اور حضرت کے پاس وہاں سلجھر بازار میں مولانا شمس الرحمان صاحب کے ہاں ہمارا آنا جانا ہوتا تھا، پوپھی کے یہاں رہتا تھا، تو کبھی کبھی حضرت کے لیے پان بھی لے جاتا، تو باتوں میں حضرت سے میں نے کہا حضرت ایک نسخہ ہم بناتے ہیں اور بہت اچھا کام کرتا ہے، فلاں 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 سارا سنا انہوں نے کہا پورا فن جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، کہتے حرام ہے بنانا اس کا بنانا، کسی کو فائدہ ہو بھی جائے تب بھی حرام ہے، کیونکہ آپ کسی نقصانات کو نہیں جانتے ہو۔ تو اس لیے آپ طبیب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو نسخہ بنا رہا ہوں اس کا مزاج کیا ہے، جب آپ اس کا مزاج پہچان لیں گے تو آپ سمجھ لیں گے کہ نقصانات کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نسخہ گرم ہے، وہ گرم ہے تو سیدھی بات ہے اس کے فائدے اگر گرم ہے تو گرمی پیدا کرتی ہے، تو جیسے گرمی پیدا ہوتی ہے تو کیا چیز کم ہوتی ہے؟ سردی کم ہوتی ہے نا، سردی کم ہو جاتی ہے، خشکی ساتھ چلی جاتی ہے، یعنی خشکی تو سردی کی وجہ سے آتی ہے نا، سردی جاتی ہے،
یہ دو فاعل ہے، دو مفعول ہے، یعنی سردی آتی ہے تو ساتھ میں خشکی لے کر آتی ہے، گرمی آتی ہے تو ساتھ میں رطوبت لے کر آتی ہے۔ تو اگر ایک چیز میں گرمی بڑھتی ہے تو آٹومیٹک کیا چیز کم ہوگی؟ سردی۔ تو یہ سردی اس کے مضر اثرات ہیں، سمجھ آ گئی؟ اور ایک چیز اگر سردی پیدا کرتی ہے یہ اس کے پازیٹیو ہے، ایک ایکشن ہے کہ ری ایکشن، یعنی اس کا ایکشن جو ہے وہ اثرات اس کے ہیں وہ ایکشن ہے، اور ری ایکشن جو اس کے مابعد اثرات ہے۔ تو کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ حکیم دوا میں کوئی نقصان نہیں ہے اور ہومیوپیتھک میں کوئی کیسی بات ہے؟ جس چیز کے فوائد ہے اس کے مضرات بھی ہے۔ اگر ایک چیز گرمی پیدا کرتی ہے تو آٹومیٹک وہ کیا کرتی ہے؟ سردی کو مارتی ہے۔ تو اگر آپ کو سردی کی ضرورت ہو، آپ ایک چراغ اور ایک بڑا سا چولہا جو ہے نا برف خانے میں جلا دے تو اس کے فائدے کیا ہے؟ گرمی پیدا کرنے کے، برف خانے کا تو بیڑا غرق کر دے گا کہ نہیں؟ آپ یہاں اے سی کھول لیں، اے سی بہت زبردست چیز ہے بھائی، کیا کرتی ہے؟ ٹھنڈک پہنچا کرتی ہے، لیکن جو ایسا آدمی کو فالج کا مریض ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اندر، تو اس کو تو کباڑا کر دے گا۔ معمولی سے معمولی چیز کا فنکشن بھی ہے اور ری ایکشن بھی ہے۔ دنیا میں واحد چیز ہے جو انگریز نے بنائی ہے وہ جہاز ہے، جس کا ریورس گیئر نہیں ہے، ورنہ ہر چیز کا دونوں سسٹم موجود ہے، آگے بھی پیچھے بھی۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے بس یہ ہے آج کی غذا کے سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور ایک طبیب کو پورا یقین کے ساتھ اپنے آگے تو اللہ جو کچھ کرتا ہے، ایک اللہ پاک نے دو چیزیں بنائی ہے، ایک تقدیر ہے، ایک تدبیر ہے۔ تقدیر اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور اس کے انسان مکلف بھی نہیں ہے، لیکن تدبیر کے بارے میں حکم دیا ہے، اللہ یقدر الانسان العبد يدبر والله يقدر، العبد يدبر واللہ یقدر۔ انسان کو اپنی تدبیر کا ثواب ملتے ہے، کام ہو یا نہ ہو۔ آپ نے ایک تدبیر اختیار کی اور اچھی تدبیر اختیار کی، اس پہ اپنی نیت کا ہے۔ کہتے ایک آدمی نے مسجد کے سامنے ایک بڑا جو ٹھونکا لگایا، بڑا وہ چیز گاڑ دی زمین میں، اور نیت یہ کی کہ کوئی مسجد میں نمازی آئے اپنا گھوڑا ووڑا باندھ دے گا، اور دوسرے آدمی نے راستے میں جو ہے نا وہ ٹھوکا تاکہ کوئی گرے یہاں اور اس کو ٹھوکر لگے، دونوں کی نیت الگ الگ ہے۔ تو بہرحال اپنی غذا کا بہت احتیاط رکھنی چاہیے، اور سب سے پہلے آدمی کو غذا سے علاج کروانا چاہیے۔ جو انسان کا جزء بدن ہے وہ غذا سے کیا ہوگا کہ اندر جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی۔ دوا جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کرتی ہے، اور پھر دوا میں بھی ہم جڑی بوٹیاں اور غذا پہ جائیں گے، یہ سمیات اور کشتجات یہ اخیر میں ہیں، اس کا بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ سمیات اور کشتجات کا آج کل خاص کر یہ پنجاب میں آج کل آ رہا ہے، بھائی نسخہ بنا دیا کایا کلپ ہے، بھائی ہر آدمی کہے تھا کایا کلپ۔ تو میں نے اس دن ایک تھوڑی سی پیغام بھیج دیا، میں نے کہا مجھے لگتا ہے کچھ سالوں میں پنجاب 1902 تک چلا جائے گا، کیونکہ یہاں سارے بوڑھے جوان ہو جائیں گے، اور جتنے بھی یہ مادے ہیں یہ سارے جو ہے نا وہ سونے بن جائیں گے، تو بس انسان جو ہے نا نئی زندگی کا دور کا آغاز کرے گا۔ پنجاب کو جو بھی حکیم ہے بھئی یہ نسخہ ہے کایا کلپ ہے۔ کایا کلپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بوڑھا جوان ہو جائے گا، جوان نوجوان ہو جائے گا، بچہ ہو جائے گا۔ تو زندگی آپ کی 100 سال پیچھے کو کہتے ہیں کایا کلپ، کہ آپ جہاں ہیں تو اس کو الگ پلٹ دو تو کیا تھا؟ کہتے ہیں نا اسیر پنجہ عہد شباب کر کے مجھے، مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، اسیر پنجہ عہد شباب کر کے مجھے، کہاں گیا میرا بچپن خراب کر کے مجھے۔ تو ہر آدمی ابھی سارے بچے ہو جائے، ہم دوبارہ قرآن بھی یاد کریں تو جی پہ کتنی آرزویں ہیں، لیکن تمنائیں ہیں نا، ترجیحات تو نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال انسان کو غذا کے بارے میں بہت پڑھو اور تحقیق کرو، اور ہر انسان کی خدمت کرو۔ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دوست، اس چکر میں نہیں پڑھو۔ اس لیے بحیثیت طبیب کے آپ کا تعلق عیسائی سے بھی ہو، یہودی سے بھی ہو، نصرانی سے بھی ہو، ہندو سے بھی ہو، سب سے ہو، آپ کے لیے جو بھی مریض آئے تو آپ علاج کے سلسلے میں کوئی فرق نہ کریں۔ باقی جو آپ کے مذہبی فرائض ہے وہ اپنی جگہ پر کریں، جا کے جو مفتی حضرات سے پوچھ کے پاچھ کے، لیکن طب کے لین میں اور طب کی کرسی پہ بیٹھ کے آپ کو سب کو ایک آنکھ سے دیکھنا ہوگا۔ یہاں نہ مذہبی جھگڑا ہوگا، نہ قومی جھگڑا ہوگا، نہ سیاسی جھگڑا ہوگا، نہ علاقائی جھگڑا ہوگا۔ کسی قسم کی چیز میں آپ کو دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے، سب کا ایک دل سے
پورے محبت کے ساتھ علاج ہو، اور وہ الخلق عیال اللہ، خلق میں ساری مخلوق ہے، اس لیے تمام مخلوق کو اللہ کے کنبے کی نظر سے دیکھو اور ان کی خدمت کرو۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اگر ایک طبیب کو اللہ عطا کر دے، پیسوں کی نیت کرنا میں 2 پیسوں کما لوں گا اور میں یہ کر لوں گا وہ کر دوں گا، اور پھر خاص کر میں زہر کھلا کے اس کو مار دوں گا، اس طرح کی فالتو چیزیں ایک شریف طبیب کبھی بھی نہیں کرتا۔ اپنی شرافت اور اپنی حیثیت کو سمجھتے ہوئے خدمت کی کوشش کرے، اللہ سے مدد بھی مانگے، مریضوں کے لیے دعائیں بھی کرے، رات کو اٹھ اٹھ کے ہر نماز کے بعد دعا کرے، اور غریب ہو تو مالی مدد بھی کرے ان کی۔ ہر اعتبار سے ایک مہربان انسان بن کر کے آپ طبیب بنیں گے تو لوگوں کی دعاؤں کے ذریعے سے آپ کے کک میں بھی اللہ شفا ڈالے گا، اور مرنے کے بعد پھر آپ کے لیے بہت ساری نعمتیں ہوں گی۔ جو علماء کرام نے بڑی بڑی خدمتیں کی ہوں گی، اسی کے ساتھ آپ کا بھی ایک مقام ہوگا صرف اس خدمت کے لین سے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال فرمائے، اور ہماری جان مال وقت کو ہر اعتبار سے مفید بنائے، انسان و جنات کی خدمت میں اس کو قبول کر دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے، آمین۔